بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کو کس طریقے سے پڑھا جائے، کس انداز سے پڑھا جائے، اس کے قواعد، اس کے ضوابط، اصول، صفات کس طریقے سے ادا کی جائے، تو والدین جو ہے اپنے بچوں کو ادارے میں داخل کرتے ہیں حفظ کے لیے، ناظرے کے لیے، تو اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ صرف حفظ اور ناظرہ ہی کافی نہیں، بلکہ قرآن کو اس کے تجوید کے ساتھ ادا کرنا۔ تجوید کے ساتھ ادا کرنا کا کیا مطلب کہ اس کے مخرج سے قرآن کو پڑھنا، اس کی صفات کے ساتھ، اس کے قواعد کے ساتھ پڑھنا۔ اس طریقے سے اگر بچہ اس قرآن مجید کو پڑھے گا تو انشاءاللہ مزہ جو ہے دوبالا ہو جائے گا، اس کو مزہ آئے گا پڑھنے میں۔ تو اسی کی مناسبت سے یہ تعلیم و تربیت کتاب ہے جو آپ حضرات کے سامنے کل بھی میں نے بات کی کہ یہ ایک بہترین کتاب ہے، اور تمہیدی بات آپ حضرات کے سامنے کل کر دی تھی۔ اور تجوید جو ہے صاحب کتاب جو ہے سبق نمبر 1 میں تجوید کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ تجوید کسے کہتے ہیں۔ یہ سوال نمبر 1 لکھا ہوا، تجوید کسے کہتے ہیں؟ جب آپ قرآن مجید کو اچھی طرح سے پڑھنا تجوید کہلاتا ہے، یعنی کہ اس کے مخرج سے ادا کرنا، اس کی صفات سے، اس کے قواعد کے ساتھ قرآن کو ادا کرنا، یہ تجوید کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2 کہ قرآن کو اچھی طرح سے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ قرآن کو اچھی طرح سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالا جائے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ بچے یہ غلطی کرتے ہیں یہاں پہ کہ ثا کو سین پڑھ دیتے ہیں، ذال کو ذا پڑھ دیتے ہیں، قاف کو تا پڑھ دیتے ہیں، اس کی بہت غلطی کرتے ہیں بچے۔ تو یہی فرما رہے ہیں صاحب کتاب کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالا جائے۔ جن حروف کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے انہیں پر کر کے، اور جن حروف کو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے انہیں باریک کر کے پڑھا جائے۔ مثلا را ہے، را کو موٹا پڑھتے ہیں، را پہ زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو اس کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی بچے غلطی کرتے ہیں کہ را کو باریک پڑھ دیتے ہیں۔ را پہ اگر زیر آ جاتا ہے تو وہاں جو ہے را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو موٹے حروف جتنے بھی ان کو موٹا کر کے پڑھا جائے، باریک حروف جتنے ہیں ان کو باریک کر کے پڑھا جائے۔ تو صاحب کتاب نے یہاں پہ یہ بیان فرمایا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تیسرا سوال آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔